دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ قادیانی جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکاری ہونے کی وجہ سے کافر ہیں اور یہ پاکستان کے آئین میں بھی کافر قرار دیے جا چکے ہیں، لیکن قادیانی اب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیل چکے ہیں اور خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے نوجوان مسلمان لڑکے لڑکیوں کو گمراہ کر کے قادیانیت کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں قادیانیوں، خاص طور پر قادیانی لڑکیوں کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان قادیانی لڑکیوں سے اپنے دین اسلام کو کیسے محفوظ بنانا ہے۔ قادیانی عورتوں کی پہچان بہت آسان ہے، بس تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو، قادیانی عورتیں ٹائٹ یعنی فٹنگ والے برقعے پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ لگی ہوتی ہے تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی آئے اور نوجوان مسلمان لڑکے ان کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ اور قادیانی لڑکیوں کو نقاب کرنے کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے۔ نقاب صرف ہونٹوں تک محدود ہوتا ہے اور اپنی ناک کو ننگا رکھتی ہیں، جس کا صرف اور صرف مقصد مسلمان مردوں کو اپنی طرف لبھانا ہوتا ہے۔ اب آپ کو قادیانیوں کی ایک خاص پہچان بتاتے ہیں۔ قادیانی چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان ان کو پہچان نہ پائے۔ قادیانی یہ خاص چاندی کی انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی تقلید کرتے ہوئے پہنتے ہیں، کیونکہ یہ بھی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ دوستو، ہر قادیانی کی چھت پر ڈش اینٹینا ضرور لگا ہوگا، ہے نا یہ حیران کر دینے والی بات؟ آج کل کے دور میں ڈش اینٹینا کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا ایک ٹی وی چینل MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مضمون کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ پاکستان کی کیبل پر نہیں آتا، اس لیے دوستو اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، خاص طور پر جس گھر کی چھت پر ڈش اینٹینا لگا دکھائی دے۔ دوستو، قادیانیوں کو اگر آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے آغاز میں محمد لگا نظر نہیں آئے گا، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام پر احمد ضرور لگا ہوگا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کی تقلید کی وجہ سے ہے۔ دوستو، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی مکمل داڑھی ہوتی ہے اور یہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ کافر قادیانی مسلمانوں سے حد درجہ نفرت کرتے ہیں۔ قادیانی آپ کو فرینچ کٹ داڑھی میں ملے گا یا پھر کلین شیو۔ کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار موجودہ خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے درمیان قادیانی اپنے خلیفہ جیسی اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئیں گے۔ دوستو، اگر آپ گوگل پر اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لکھ کر سرچ کریں گے تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ قادیانی جب نماز ادا کرے گا تو کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی ٹوپی نہیں پہنے گا، وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے نظر آئے گا یا سندھی ٹوپی یا جنا کیپ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ قادیانی جماعت میں مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو خلیفے کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولنے والے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گرداسپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کا فوکس زیادہ تر پنجاب ہے۔ یہاں موجود سادہ لوگ اور غریب لوگ ان کے شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ قادیانیوں کے شہر ربوہ میں دراصل لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ باتیں جو پاکستانیوں کو بھی معلوم نہیں۔ چنیوٹ پاکستان کے ضلع چنیوٹ میں دریائے چناب کے کنارے وہ چھوٹا سا شہر آباد ہے، جو نہ صرف قادیانی جماعت کا عالمی مرکز ہے بلکہ دنیا بھر کے قادیانیوں کے لیے اس کرۂ ارض پر محبوب ترین مقام کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر ربوہ ہے، جس کا نام بعد ازاں چناب نگر رکھ دیا گیا، جہاں 97% آبادی قادیانیوں پر مشتمل ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کی ایک حالیہ رپورٹ میں اس شہر کی زندگی کے بہت سے ایسے پہلوؤں سے پردہ اٹھایا گیا ہے جن سے عام پاکستانی بڑی حد تک ناواقف ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس شہر کی ایک نمایاں بات تناؤ کی وہ کیفیت ہے جو ہمہ وقت یہاں طاری رہتی ہے، کیونکہ یہاں بسنے والوں کو اپنی سیکیورٹی سے متعلق خدشات ہر وقت لاحق رہتے ہیں۔ قادیانی جماعت نے جب اپنا ہیڈ کوارٹر 1948 میں بھارت سے پاکستان منتقل کیا تو دریائے چناب کے کنارے ایک بے آباد خطہ خرید کر یہاں نیا شہر بسایا تھا۔ اب اس شہر کی آبادی 70,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ربوہ کی تمام سڑکیں پختہ ہیں، جن کے کنارے سلیقے سے سنوارے گئے سبزے اور پودوں کی قطاریں نظر آتی ہیں۔ یہاں ایک اولمپک سائز سوئمنگ پول، جدید لائبریری، فری IV بلڈ بینک اور امراض قلب کے لیے عالمی معیار کا ہاسپٹل بھی ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں سے اس شہر کا ایک اور نمایاں فرق تعلیم کی شرح ہے۔ یہاں مردوں کے ساتھ خواتین میں بھی تعلیم کا رجحان بہت زیادہ ہے اور شرح تعلیم تقریباً 85% ہے۔ ربوہ شہر کی اکثریت آبادی مالی لحاظ سے خوشحال ہے۔ شہر بہت چھوٹا سا ہے، لہٰذا گاڑیوں والے بھی عموماً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سائیکل ہی استعمال کرتے ہیں۔
ہر طرف قادیانی جماعت کے بانی مرزا غلام احمد کے پوسٹر نظر آتے ہیں اور شہر کا عمومی ماحول پاکستان کے کسی بھی اور شہر سے مختلف نظر آتا ہے۔ مرکزی اکثر روڈ تجارتی و کاروباری سرگرمیوں کا مرکز ہے، جہاں بڑی تعداد میں مرد و خواتین سبزیوں اور پھلوں کی دکانوں پر بھاؤ تاؤ کرتے اور انواع و اقسام کی دیگر اشیاء کی خریداری کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہر دوسری دکان کے نام میں لفظ احمدی نظر آتا ہے، مثلا احمدی ٹیلرز، احمدی جنرل سٹور، احمدی ہارڈ ویئر وغیرہ۔ شہر میں طلبہ و طلبات کی تعداد کی نسبت سکولوں کی تعداد کم ہے، لہٰذا یہاں سکول 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں، اور جب یہاں قادیانیت کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے تو صرف پاکستان اور بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ جناب کے کنارے بسا یہ چھوٹا سا شہر قادیانی جماعت کے ماضی سے لے کر حال اور عقائد و نظریات سے لے کر تہذیب و ثقافت تک کی پوری کہانی بیان کرتا نظر آتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل آسمین کو آپ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔